ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز پیش کریں گے۔ امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا غزہ میں اگلے ہفتے تک جنگ بندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ ڈیل کا امکان ہے۔ جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہونے کا شبہ ہے۔ I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران نے گزشتہ ماہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی تیاری کر لی تھی۔ امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں نصب نہیں کی۔ ایران نے گزشتہ ماہ خلیج فارس میں بحری جہازوں پر بارودی سرنگیں لوڈ کی تھیں۔ یہ واضح نہیں کہ ایران نے بعد میں مائنز جہازوں سے آف لوڈ کی یا نہیں۔ امریکی انٹیلیجنس نے سیٹلائٹ اور خفیہ ذرائع سے معلومات حاصل کی۔ خلیجی کشیدگی کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 10% کم ہوئیں۔ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ ایک انفارچونیٹلی اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ واٹر اسٹوریج کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے۔ عالمی عدالت میں بھارت کو سبکی ہوئی۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو نہ معطل کر سکتا ہے نہ اس معاہدے سے نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا دشمن پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم پانی کی ذخائر تعمیر کریں گے۔ این ڈی ایم اے کے دورے پر گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا آبی ذخائر کی تعمیر کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے، اپنے وسائل سے تعمیر، بھاشا اور دیگر منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعزم۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے آصف افتخار احمد نے کہا پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازعات کا نوٹس رکھا جائے، ڈائیلاگ کی فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، غزہ کی صورتحال پر پرامن بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ تحریک انصاف کے گرفتار سینئر رہنماؤں کا جیل سے خط۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز احمد چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے جیل سے خط میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے، سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں، مذاکرات میں گرفتار رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے، مذاکرات کے آغاز کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔